رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلب العلم من المهد إلى اللهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو قال عليه الصلاة والسلام. میرے پیارے بچوں اور بچیاں، معزز اساتذہ کرام، مجھے یہاں آ کر بے حد خوشی، بے حد مسرت ہو رہی ہے. ان چھوٹے چھوٹے بچوں میں جو جوش ہے، امنگ ہے، سیکھنے کا جذبہ ہے، یہ دیکھ کے. اور بالخصوص 2 بچے یہاں آئے، ایک نے انگلش میں تقریر کی، ایک بچی اردو میں تقریر کی. تو جس لحاظ سے میں آپ لوگوں کا جذبہ دیکھ رہا ہوں، حوصلہ دیکھ رہا ہوں، اور یہ حوصلہ آپ کے اندر جو ہے، یہ آپ کے ٹیچرز کی عکاسی ہے. جو آپ کے ٹیچر آپ پہ دنوں رات محنت کر رہے ہیں، وہ عکاسی آپ کے تقریر میں نظر آ رہی ہے. یہ قوم ان دنوں یہ حالت ہو گئی، جب سے ہم نے سبق پھر پڑھ صداقت کا، شرافت کا، شجاعت کا، اور سبق پھر پڑھ کیا ہے؟ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو جب سے ہم نے وہ شرافت، صداقت، شجاعت، صداقت کا مطلب کیا ہوا؟ ٹروتھ فلنس، انگلش میں کہتے ہیں سچائی، ٹروتھ فلنس، کہ انسان کو لاکھ مصائب آئے، لاکھ پریشانی آئے، انسان جھوٹ نہ بولے. بہت بڑا سبق ہے. بڑے بڑے لوگ، بڑے دیندار لوگ بھی اس سبق میں وہ پورا نہیں کر پاتے. حدیث میں آیا کہ منافق کی علامت بتائی گئی کہ جو آدمی جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کی ماں نے جو ہے ان کو کچھ پیسہ دیا تھا، اور وہ پیسہ چھپا دیا تھا، یہ کپڑے میں سل دیا تھا، اور کہا تھا بیٹا کو بچپن سے سبق یہ دیا تھا کہ بیٹا جھوٹ مت بول. اور راستے میں جو چور اچکے ہیں، ڈکیت لوگ ہیں، وہ لوگ وہاں لوٹتے تھے، لٹیرے لوگ تھے، تو ان کو لوٹا گیا. پورا چیک کیا، کچھ نہیں ملا. بولا تمہارے پاس تو کچھ نہیں. بولا ہے ہمارے پاس اشرفی ہے. کہاں ہے؟ ہم کو تو ملا نہیں. تو اس کے بعد جب کھوجا گیا تو دکھایا کہ یہی ہماری امی نے سل کے رکھا تھا، اور بولا تھا کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا. تو جو ڈاکو تھا اس کو یہ ہوا کہ ہم تو پا نہیں پاتے اگر یہ بچہ نہیں بتاتا. تو پوری ڈاکو کی ٹیم ایک چھوٹے بچے پہ، آپ ہی کی طرح وہ جنید بغدادی، آپ ہی کی طرح بچہ ہوں، آپ ہی کی طرح وہ چھوٹے بچہ ہوں گے، 6 سال، 7 سال، 8 سال، 9 سال کے. اور اسی عمر میں ایک پوری ڈاکو کی ٹیم جو ہے ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی، توبہ کیا، اور ان کی زندگی بدل گئی. تو یہ کیسے ہوا؟ سچ بول کے. آج ہم جس حال میں ہیں، تھوڑا سا ہم کامیاب ہو جائیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اور بڑے جیسے جیسے ہوں گے ویسے ویسے ہمارے جھوٹ کا، اور بچپن سے ہی ہم جھوٹ بولتے ہیں. اسکول گئے تھے، اسکول آپ نہیں آئے، کہیں گھوم رہے ہیں، اور گھر پہ کہاں گئے تھے. اسکول میں آئے تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، آپ نے ہوم ورک پورا نہیں کیا، وہاں سے آپ نے جھوٹ بولنا شروع کیا. تو آج آپ لوگ یہ عہد کریں کہ وی ہیو ٹو اسپیک دا ٹروتھ آلویز، واٹ ایور دا سچویشن کمس ٹو اس، بٹ وی ول اسپیک دا ٹروتھ. وی ول نیور ایور اسپیک دا لائی.
ٹیل دا لائے. ٹھیک ہے, ہم لوگوں کو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے, ہمیشہ سچ بولنا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ جو تھا سبق اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر میں کہ صداقت کا سبق بہت بڑا سبق تھا. دوسرا سبق انہوں نے دیا شرافت کا. مسلمان سے زیادہ شریف دنیا میں کوئی نہیں ہوتا تھا. غیر اپنا پیسہ, آپ کو پتا ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کی بات لوگ نہیں مانتے, ایمان نہیں لائے تھے, اس کے باوجود بھی پورے مکہ کے لوگوں کی امانت, پورے مکہ کے لوگوں کی زیورات, پورے مکہ کے لوگوں کا پیسہ وہ ان کے پاس امانت کے طور پہ جمع تھا. کن کے پاس؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے ہجرت کا واقعہ سنا ہوگا کہ جب آپ جانے لگے تو آپ نے حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو ہمارے پاس تو امانت ہے, پورے مکہ کی امانت ہے, تو تم ایسا کرو کہ تم سو جاؤ میری بستر پہ اور تم صبح آ کے ہم سے مل لینا. تم آ جانا صبح, اور جو ہے کل تم اپنا مطلب تم کل آنا اور تم جو امانت ہے لوگوں کی اس کو تم بانٹ دینا. تو اب ایک بات یہ آتی ہے کہ اس بستر پہ سونا جس پہ حملہ ہونے والا ہے, کیونکہ مکہ والے تو اس رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے والے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ آپ نے کہا ہے اور بلایا ہے تو پھر ہم کو موت نہیں آئے گی. تو بہرحال اس واقعے سے میں ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ کو نہ ماننے کے باوجود بھی لوگوں کا پیسہ آپ کے پاس جمع تھا. کتنے شریف آپ تھے, کتنے دیانت دار آپ تھے, کتنے بڑے امین آپ تھے, ہے کہ نہیں؟ تو شرافت, شریف کا ہونا, شرافت والی جتنی چیزیں ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنا. کوئی کچھ بول دیا برداشت کر لیں گے, ثواب ملے گا. اب آپ جو ہے وہ اگر ایک تھپڑ مارا ہے تو آپ 2 تھپڑ مارنے کے لیے چلے جاتے ہیں, پورا بدلہ یہیں وصول لیتے ہیں. اور کل تو اس چیزوں سے بچنا ہے. اور تیسرا جو ہے انہوں نے یہ فرمایا کہ شجاعت. مسلمان کبھی بھی بزدل نہیں ہوتا ہے, ڈرپوک نہیں ہوتا ہے, ہمت والا ہوتا ہے ہر حال میں. ہم تھوڑے بھی ہوں تو ہمیں ہمت ہونا چاہیے. ہمت جو ہے یہ ایمان جتنا بلند ہوگا اتنی ہمت ہوگی. ایک بار جو ہے سعد بن ابی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ ایک لشکر ہے اور مقابلہ کے لیے آ رہا ہے, بتائیے کہ آپ کے ساتھ کتنی لوگوں کو بھیج دیا جائے. لگ چھوڑتا ہے. تو ان کا جو لشکر تھا وہ کتنا کا لشکر تھا پتا ہے؟ 60,000 لوگ تھے وہ جو حملہ کرنے آ رہے تھے. اور ان سے پوچھا گیا کہ کتنے لوگوں کو بھیجا جائے, تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خالد بن ولید. خالد بن ولید کا نام آپ لوگ جانتے ہیں, خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا نام, ان کا لقب تھا سیف اللہ, مینس دا سورڈ آف اللہ, اللہ کی تلوار. وہ اللہ کی تلوار تھی. ایک جنگ میں انہوں نے جو ہے 10 سے زائد تلوار کو توڑ دیا تھا, اسی جنگ میں توڑا تھا. ٹھیک ہے, تو جب جانے لگے تو کہا کہ اکیلا ہم کو بھیج دیجیے. ادھر سے 60,000 اور ادھر سے خالد بن ولید جو ہے اکیلا جا رہے تھے. کتنی ہمت والے تھے. تب کہا کہ نہیں اکیلا سے نہیں ہوگا. تو کچھ لوگوں کو بہت کم, مان لو جو مجھ کو تو ایکچوئل تعداد یاد نہیں ہے, 200-500 لوگ یہی تعداد تھی. ادھر سے 60,000 لوگ. اور جب لڑائی ہوئی, جب انہوں نے لڑنا شروع کیا تو دشمن کے دانت کھٹے کر دیے, ان کی ہار ہوئی اور یہ جیت گیا. تو مسلمانوں کو ہم یہی کہیں گے اپنے بچوں کو کہ ہمت بھی رکھنا ہے. اور ہمت کب ہوگا؟ جب آپ اللہ سے جڑ کے رہیں. نماز کی پابندی, استاد کا ادب, اور سارے بچے کچھ نہ کچھ ڈریم رکھیں. ابھی آپ لوگوں کے اکثر بچے کے گارجین, اکثر بچے اس فیملی سے ہیں کہ جن کے ابا, جن کی امی بڑی محنت کر کے اپنے بچوں کو کسی طرح پڑھا رہے ہیں, ہے کہ نہیں؟ کوئی تو یہاں پہ بہت ریچ فیملی سے نہیں ہے, بہت امیر فیملی سے نہیں ہے. تو آپ لوگ یہ سوچیں, یہ خواب دیکھیں کہ ہم نے غریبی دیکھا ہے تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ جنریشن کو غریبی دیکھنے نہیں دیں گے. اتنی محنت کریں گے, اتنی اچھے سے پڑھیں گے, ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے,
ऑफिसर बनेंगे, आईएएस ऑफिसर बनेंगे, यूपीएससी क्रैक करेंगे। डीएम की गाड़ी देखते हो ना, आती है तो एक गाड़ी दो गाड़ी जो है पुलिस की पौ पौ करते हुए आगे निकलती है, उसके बाद डीएम उसमें बैठा होता है। जिस जगह चला जाए उस जगह जो हुक्म कर दे वो राजा होता है, डीएम। एसपी राजा होता है। तो हमको वो बनना है और आप ही में से बनता है कि नहीं? तो एक बिल गेट्स है, बिल गेट्स ने इंग्लिश में कहा कि इफ यू वर born poor, it's not your mistake. If you were born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आप गरीब पैदा हो गए, मेरे वालिदैन आपके गरीब थे, आप गरीब पैदा हो गए, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं। लेकिन अगर आप गुर्बत के साथ आप इंतकाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने मेहनत नहीं किया। दुनिया एक जंग है, दुनिया में लाखों परेशानियां हैं और उस परेशानी में आपको ये साबित करना है कि हम परेशानी से ज्यादा मजबूत। एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं इंग्लिश में, उनका एक कोटेशन है कि डिफिकल्टीज in your life do not come to destroy you but to help you realize your hidden potential and power. Let the difficulties know that you too are difficult. क्या मतलब हुआ? डिफिकल्टीज इन योर लाइफ, परेशानियां जो आती है, मुसीबत जो आती है, जो आला मसाइब ये जो आते हैं इंसान की जिंदगी में, डू नॉट कम टू डिस्ट्रॉय यू, ये आपको बर्बाद करने नहीं आते, ये आपको बर्बाद करने नहीं आते, बल्कि बट टू हेल्प यू रियलाइज, बल्कि ये बताने आते हैं, ये समझाने आते हैं, इस चीज का एहसास दिलाने आते हैं। बट टू हेल्प यू रियलाइज योर हिडन पोटेंशियल, जो आपके अंदर की ताकत है, जो छुपी हुई ताकत, उसको जगाने आते हैं। एंड पावर, और जो अंदर ताकत है, कुव्वत है, उसको जगाने आते हैं। लेट द डिफिकल्टीज नो, और डिफिकल्टीज को बता दो कि यू टू आर डिफिकल्ट, कि अगर तुम डिफिकल्ट हो, तुम मुसीबत हो, तुम ताकतवर हो, तो तुमसे ज्यादा ताकतवर हम। एक से एक परेशानियां आएंगी, उस परेशानी को झेलना है। कभी गर्मी ज्यादा लगेगी, कभी पढ़ने का जी नहीं चाहेगा, कभी मोबाइल देखने का मन करेगा, ठीक है? तो सब चीज को छोड़ के जो बच्चा अभी से पढ़ेगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का नाम आपने सुना होगा, भारत के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर। जितने कॉलेज हिंदुस्तान में चल रहे हैं, जितनी यूनिवर्सिटियां हिंदुस्तान में चल रही हैं, सबकी बुनियाद रखने वाले, उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। कांग्रेस के सबसे ज्यादा दिन तक वो प्रेसिडेंट रहे, अध्यक्ष रहे। कांग्रेस में सबसे कम उम्र में अगर किसी को अध्यक्ष बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया, सदर बनाया गया, तो उनका नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद है। बहुत बड़ी शख्सियत। वो उनके बारे में आता है कि वो जब छोटे बच्चे थे तो घर में जो है वो कुर्सी पे बैठ जाते थे और पगड़ी पहन लेते थे, कहते थे तुम लोग नारा लगाओ, बड़े मौलाना आ गए, मौलाना जिंदाबाद, मौलाना जिंदाबाद। अब घर से जो है वो अपने आप को सोच लिए थे कि हमको बड़ा मौलाना और बड़ा आदमी बनना है, घर से। और इतनी बड़ी शख्सियत हिंदुस्तान की तारीख में शायद उससे कोई बड़ी शख्सियत पैदा हुई। जितना हम लोग गांधी जी और नेहरू जी और ये वो सुनते हैं, ठीक है वो भी बड़े थे, लेकिन उनसे भी कई गुना ज्यादा वो बड़े थे। अरबी में, इंग्लिश में, उर्दू में और कई जबानों के माहिर, अल्लाह ने वो कुव्वत दी थी हजरत को। तो बचपन से एक बड़ा सपना देखा था। तो हम लोगों को भी, बच्चियों को आज से जो है आप लोग वो सपना देखिए। माँ घर से यहाँ से जाते हैं तो आपको तो पता है आप लोगों की जन्नत जो है अल्लाह ने घर में रखी है। आप लोगों की जन्नत कहाँ है? घर में। जन्नत का दरवाजा आपके वालिद साहब है। द डोर ऑफ पैराडाइज इज योर फादर, है कि नहीं? और जो है द पैराडाइज इज अंडर द लेग्स ऑफ योर मदर। आपके अम्मी के पैर के नीचे जन्नत है। तो ये दोनों जन्नत तो आपके घर में है। अब आप अपने जन्नत की कितनी कदर करते हैं? कुछ बच्चे तो अपने जन्नत से लड़ाई भी कर लेते हैं, होता है कि नहीं कभी कभी? तो ऐसा नहीं करना। अपने वालिदैन की, अपने मम्मी, अपने अब्बा, अपने वालिदैन की क्या करनी है? कदर करनी है। उनकी हर बात को मानना है, उनको सलाम। सबसे पहले तो यहाँ से जाएं घर में, जैसे अभी बहुत अच्छा लगा जिस क्लास में मैं जा रहा था,
تو سارے بچے ہم کو سلام کر رہے تھے. یہ بڑا اچھا ماحول لگا. سلام افشو السلام بینکم. سلام کے بارے میں آیا کہ جنت اگر چاہیے تو سلام کو پھیلاؤ. سلام بہت بڑی عبادت ہے. انگلش والے کہتے ہیں گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، یہ سب چلتا ہے ان کے یہاں. ہندی والے جو ہے وہ سپربھات کرتے ہیں. لیکن جو میننگ، جو چیز سلام میں ہے، وہ چیز دنیا کے کسی بھی گریٹنگس میں نہیں. دنیا کے کسی بھی، ہر زبان میں گریٹنگس ہے. ملنے کا جب پہلی ملاقات ہوتی ہے تو گریٹ کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو. ہاں سر، یہ گڈ مارننگ سر، یہ سر، وہ سر. لیکن یہ جو ہے سب سے بڑی گریٹنگ، سب سے بڑی دعا، وہ کیا ہے؟ سلام. تو سلام کو خوب پھیلائیے. اپنے دوستوں میں سلام. نماز کی پابندی. اور دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ دیکھیے، جب آپ پڑھتے ہیں، کوئی پریشانی آپ کو آ گئی پڑھنے میں، سمجھ میں نہیں آیا آپ کو، تو پوچھنے کا مزاج ڈیولپ کیجیے. سب سے ہوشیار بچہ وہی ہے، اور سب سے زیادہ آگے وہی بچہ یا بچی بڑھے گا یا بڑھے گی جو سب سے زیادہ پوچھتا ہے. جو ٹیچر پڑھاتے ہیں نا، وہ آپ کو 80%، اگر مان لو 50-60% سمجھ میں آ رہا ہے، تو جو چیز آپ خود سے پوچھیں گے وہ آپ کو 90 سے 100% سمجھ میں آئے. اس لیے کہ آپ اس میں پھنسے ہیں. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اس میں آپ پھنسے ہیں، آپ خود انٹرسٹڈ ہو کے جا رہے ہیں سر سے پوچھنے کے لیے. تو جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے، پوچھنا علم کا سب سے کہا جائے کہ بہترین راستہ ہے سیکھنے کا. جو سمجھ میں نہ آئے پوچھیے، جو سمجھ میں نہیں آئے پوچھیے، اور خود سے سیکھنے کی کوشش کیجیے. ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا بھی آج کل تو نیا ٹیکنیک سب آیا ہے. ایک ایجوکیشن کا یہ بھی طریقہ ہے کہ بچہ خود سے سیکھے، اور جو اس کو سمجھ میں نہیں رہے پوچھے. بھئی موبائل چلانے کے لیے کوئی بچہ کو کوئی کوچنگ کیا ہے؟ کوئی کوچنگ میں گیا ہو سیکھنے کے لیے؟ کوئی ٹیوشن پڑھا ہو؟ موبائل چلانا ہے، موبائل اپنے آپ آ جاتا ہے. بچہ سب کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. موبائل کیسے سیکھ؟ تو اس لیے کہ تم انٹرسٹڈ ہو کے اس کو یوز کرتے ہو. یہ آپشن ہے، اس کو یہاں دبائیں گے تو وہاں پہنچ جائیں گے، وہاں دبائیں گے وہاں پہنچ جائیں گے. اور تم جو ہے سب کو آتا ہے، سب جان جاتے ہیں. بلکہ اتنا جانتے ہو کہ تم اپنے دادا کو، دادی کو، ابا کو سکھا بھی دیتے ہو. کچھ آپ کو نہیں آتا ہے تم بتا دیتے ہو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسا؟ تو ٹھیک ایجوکیشن میں بھی جو ہے آپ کو خود سے بھی بہت ساری چیزیں کرنی. اور دوسرا یہ کہ ایک زبان ہے انگلش. مجھ کو مولانا رضوان صاحب نے دعوت دیا، اور یہ ہمارے پرانے دوستوں میں سے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آئی فیل پراؤڈ ونس آئی فیل دیٹ ہی ہیز بین مائی اولڈ فرینڈس. تو انہوں نے کہا کہ ایک اسکول ہے وہاں دیکھنا ہے، تو اور پھر کہ انگلش میڈیم اسکول ہے ہم چلا رہے ہیں. تو بڑی خوشی ہوئی. برائٹ فیوچر پبلک اسکول نام ہے اس اسکول کا، اور یہ واقعی برائٹ فیوچر ہے. فیوچر کو، آپ کے مستقبل کو یہ برائٹ کرتا ہے. دس اسکول برائٹنس یور فیوچر. یہ اسکول آپ کے فیوچر کو کیا کرتا ہے؟ برائٹ کرتا ہے. برائٹ مینس ہوتا ہے چمکیلا. آپ کے فیوچر کو چمکا رہا ہے یہاں. ٹھیک ہے، آپ کے فیوچر کو یہ اسکول چمکا رہا ہے. تو ایک بات یہ آئی تھی کہ انگلش کا ماحول. تو جو آپ کو انگلش میں آتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو انگلش میں آتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ اپنے سر سے انگلش میں بات کریں. لینگویج کیا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں سوال، کیونکہ میں آج تقریباً 12-13 سال سے انگلش پڑھا رہا ہوں، اور ودیش کے بھی کچھ بچے ہم سے آن لائن پڑھے، باہر کے کئی کنٹری. میرے اللہ کا شکر ہے کہ کئی کنٹریز میں میرے دوست ہیں، جاننے والے ہیں. انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، ادھر آپ کو ویتنام ہے، پاکستان بھی، بنگلہ دیش بھی. تو یہ سب کنٹریز میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ بچوں کا، اکثر لوگوں کا یہ کوشچن ہوتا ہے کہ سر کیسے ہم جو ہے انگلش کو بہتر کریں. تو آپ ہندی کیسے سیکھیں، یا آپ کے یہاں جو گھر میں بھاشا بولی جاتی ہے، جو بھی آپ کے یہاں چلتی ہے بھاشا، کیسے سیکھیں؟ بھاشا انسان سب سے زیادہ سن کے سیکھتا ہے. کیسے سیکھتا ہے؟ سن کے. اب آپ جتنا آپ سنیں گے اتنا آپ سیکھیں گے. اور سننے کے ساتھ ساتھ بولنا، جو آپ کو ٹوٹا پھوٹا بولنے آتا ہے. ٹھیک ہے، سر کے پاس آپ گئے، آپ کہہ رہے ہیں کہ سر میں بیمار ہوں، تو کیسے بولیے؟ آئی ایم
इल। ठीक है, अब किसी को नहीं बोलने आ रहा है तो चलो वो बोल दिया, इल ही जाके बोल दिया, तो कम से कम ये तो हुआ कि इल बोलेगा तो सर समझ जाएंगे, ओ ये बीमार है रे, आर यू इल, यस यस आई यस नो। ठीक है, तो एटलीस्ट यू हैव टू, जैसे छोटा बच्चा है मानी बोलता है, पहले पानी को मानी बोलता है, खाना को वाना, कुछ से कुछ बोल देता है, लोग समझ जाते हैं अभी बोलना सीख रहा है, अभी नर्सरी क्लास में है, बोलने का नर्सरी में है ये, अभी धीरे धीरे ही सीखेगा छुटका। धीरे 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 वही बच्चा सब क्या क्या नहीं बोलता है, सब लोग समझ जाते हैं उसकी बात। तो ठीक इसी तरह भी इंग्लिश को पहले एक अमेरिकन मेरे इंस्टीट्यूट में आए थे, उन्होंने कहा था कि इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ यू वांट टू लर्न गुड इंग्लिश, यू मस्ट कम अक्रॉस विथ अ बिग कंट्री ऑफ बैड इंग्लिश, इनकरेक्ट इंग्लिश। समझे क्या कहा उन्होंने? कहा कि अगर आप अच्छी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपको जरूर एक बहुत बड़े मुल्क से, बहुत बड़े इलाके से, गलत अंग्रेजी के इलाके से गुजरना होगा, तभी जाके आप अच्छी अंग्रेजी बोल पाएंगे। वो ये चाहे डायरेक्टली हम कूद के अच्छी अंग्रेजी बोल लेंगे, अब बच्चा कहेगा नहीं हम मानी नहीं बोलेंगे, हमको जब तक बढ़िया बोलने नहीं आएगा हम बोलने में करेंगे, तो क्या बच्चा बोलना सीख जाएगा? बोल लेगा बच्चा? कभी नहीं बोल पाएगा। वो पहले गलत सलत इधर उधर आ ऊ करता है, पहले तो आ ऊ शुरू करता है, जब बच्चा बोलना शुरू आ ऊ ई ऊ करता रहता है, उसी में वो अपना प्रोनाउंसिएशन बनाता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो वर्ड खाना पीना, खाना खाएगा करके काम चलाता है। ठीक है, धीरे 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 ग्रेजुअली सीखता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं जो एक्सपर्ट लोग हैं लैंग्वेज के, उनका ये तजर्बा है कि कभी भी कुछ सेंटेंसेस को आपको रटा दिया जाए, आप इंग्लिश बोल लेंगे, इट इज इम्पॉसिबल। यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश इफ यू लर्न फ्यू सेंटेंसेस, इट्स वेरी हार्ड, इट नीड्स टाइम। और एक चीज और है, ये बड़ा काम है, इंग्लिश सीखना भी थोड़ा टाइम तलब काम है। कहा जाता है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, इट टेक्स टाइम। ये टाइम लेता है, धीरे 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 इंशाअल्लाह one day will come, you will speak English very fluently, people will understand once you speak English। जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो सब लोग समझेंगे, सब लोग मतलब अमेज्ड हो जाएंगे, क्या अंग्रेजी बोल रहा है। लेकिन ये टाइम लेगा, तो स्टार्ट अभी से करना है। कुछ चीजें हैं मैं ऐसे बता भी दूंगा, जैसे मान लो वर्ड फॉर्म्स है, जितने भी बच्चे अभी यहाँ पे कौन कौन क्लास के बच्चे हैं यहाँ? 1 to 5 है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो 1 to 5 बच्चे हो, तुम्हारा काम क्या है? सबसे पहले तो कुछ ग्रामेटिकल टर्म्स हैं, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, ये सबको कम से कम पहचानो। क्या है? व्हाट इज नाउन? नाउन है, उर्दू में उसको इसम कहते हैं। भाई जितनी भी चीज आपको आंख खोलते हैं नजर आती है, सारी चीजें क्या है? नाउन है। इतना तो कम से कम पहचान होना चाहिए। तो जो ग्रामेटिकल टर्म है उसको आप अपनी भाषा में समझो। जो परिभाषा है, जो चीजें हैं, वो अलग चीज है, वो भी ठीक है समझेंगे, वो भी रटेंगे, लेकिन उसके अलावा हमको कम से कम पहचान होना चाहिए। अभी आपसे पूछे आम क्या है, तो आप बता दीजिएगा कि आम ये है सर। आप आम नहीं जानते हैं सर? आम तो बहुत, आम तो पीला होता है, कुछ हरा भी होता है, ऐसा स्वाद होता है, ये महीना में बिकता है, हम लोग इस बार बहुत खाए हैं आम, इस बार आम बहुत सस्ता था, इतना कुछ आप लोग आम के बारे में जानते हैं, है ना? तो ठीक उसी तरह जो आपको जो ग्रामेटिकल टर्म है वो आपको उस टाइप से आपको समझना है कि ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि इंग्लिश बोलने के लिए आपके पास कुछ जो है वर्ब्स का फॉर्म्स भी होना चाहिए। वर्ब है ना, वर्ब मतलब क्रिया, हर जबान में वर्ब होता है। उर्दू में उसको फेल कहते हैं, अरबी में भी उसको फेल कहते हैं, मसदर कहते हैं। तो जो मसादिर है, ठीक है, जो मसादिर है और जिसको हम हिंदी में क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो वर्ब जो है आपको गो, वेंट, गोन, ये आपको हर बच्चे को याद होना चाहिए। इसका लिस्ट तैयार कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग याद कीजिए, ठीक है? तो मेरा ख्याल है कि आई हैव, तो नाउ आई वुड लाइक टू रैप अप माय टॉक। आई फील very very happy to be here with you wonderful students and wonderful and respected esteemed teachers, as well as thank you very much and have a great day.